اس قسم کے کئی کنٹراڈکشن آپ کو قرآن سے یہ لوگ دکھائیں گے، اس لیے کہ آپ قرآن آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں، قرآن پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھو۔ بڑا ایک مشہور ہے اعتراض آپ کو اکثر، ہماری تو یہاں اتوار کی مجلس میں ہر دوسری تیسری مجلس میں یہ سوال ہوتا ہے، وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ یہودی عیسائی بھی جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ کیسے پاسبل ہو گیا جبکہ نبی علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا ہے؟ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا، مجھ پہ ایمان نہ لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی ذرا سورۃ البقرہ پڑھ بھی تو لو۔ وہ رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں، عقیدہ توحید اور آخرت کافی ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 62 ہے، آپ یہ پڑھ کے تو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بات اس طریقے سے ہے ہی نہیں جیسے آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پوری ڈاکٹرن آپ کو کلیئر کرنی ہوگی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو ایمان لے کر آئے اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، اس سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے، یہ دین ابراہیمی کی ایک شکل تھی۔ من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کر لیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ تو کہتے ہیں دیکھیں اس میں آیا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پہ ایمان کافی ہے، بس رسولوں پہ ایمان تو کہیں ذکر نہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہودی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور آخرت کو مانے یا حضرت موسیٰ کو بھی مانے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے، تو ایمان برسالت تو اس میں شامل ہے۔ نصارہ کون ہوتے ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ کو بھی مانے۔ صابی کون ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو محمد رسول اللہ کو بھی مانے، باقی پیغمبروں کو مانے۔ تو یہ ان الفاظ کے اندر موجود ہے، یہ انبیاء کے نسبتوں کی وجہ سے ان کے یہ نام ہے، تو ایمان برسالت تو اس میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی یہودی عیسائی ہے وہ چلا جائے گا، جی اس صورت میں جائے گا جب نبی علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اس میں نہیں لکھا۔ تو سر اس میں نہیں لکھا، لیکن یہ بات جہاں سے 5ویں رکوع سے سٹارٹ ہوئی ہے وہاں تو پہلی بات ہی ایمان برسالت کی ہوئی ہے۔ ایمان بالرسالت کو اللہ نے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرہ سے پہلے ذکر کر دیا ہے، اس کو پرائورٹی دی ہے، اور وہ یہ جہاں پہ بنی اسرائیل کے اوپر مقدمہ قائم کیا اللہ نے سٹارٹ ہی میں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کر دیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ آیت نمبر 41، یعنی 20 آیات پیچھے۔ ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے تمہارے ساتھ اس وقت نازل کیا ہے، معکم، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس قرآن کے اول منکر اور نبی الاسلام کے اول منکر تم تو نہ بنو یہودیو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور چند ٹکوں کے عوض، دنیا کی منفعت کے عوض میری آیات کو مت بیچ دو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہودیوں تمہاری کتابوں میں تو حضور کی پریڈکشن موجود تھی، تم تو پہلے کافر نہ بنو، تو ایمان بالرسالت پہلے آ گیا، تو انڈرسٹوڈ ہے یہ، جس طرح سنڈے کی چھٹی انڈرسٹوڈ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے 6واں پارہ جو سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ النساء، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو ایک نبی کا بھی انکار کر دے وہ پکا کافر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا بھی ہو۔ تو قرآن کی یہ آیت نہیں آپ نے لینی ہے، وہ ٹوٹیلٹی میں بتا دے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ، جو لوگ بے شک کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض، ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے، ونکفر ببعض، اور بعض کو چھوڑ دیں گے، ان کا کفر کریں گے بلکہ۔ ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم سارے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانتے ہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے اور محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عیسائی کہتے ہیں ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں انکلوڈنگ حضرت عیسیٰ ابن مریم، سوائے محمد رسول اللہ کے۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے یہ اپنی مرضی کی نا، چاہے وہ اللہ پہ ایمان بھی لاتا ہوا، اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے۔ تو سورۃ النساء یہ بتا رہی ہے کہ کوئی اللہ کو مان بھی لے، رسولوں کو بھی مان لے، کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اب وہ آیت پڑھیں کہ بے شک جو ایمان لائے، چاہے وہ یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا صابی ہوئے، جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان لے آئے، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ مراد یہ کہ وہ انبیاء کو بھی مانتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تب اچھا،
اگلی پھکی ہے کہ اس میں تو پھر کئی اور چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں ہے. فرشتوں پہ ایمان، حالانکہ پورا قرآن فرشتوں پہ ایمان کی بھی بات کر رہا ہے، وہ تو اس میں ذکر کوئی نہیں ہے. تو کیا فرشتوں کا کفر کرنے والا بچ جائے گا؟ تو سر سورۃ البقرہ میں آیا کہ جو حضرت جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا، اللہ کی اس کے ساتھ دشمنی ہے. ایک فرشتے کا بھی کوئی انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. کتابوں کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. تو ہمیں تو یہی بتایا گیا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. تو قرآن کے اوپر جتنے بھی اس طرح کے ٹیکنیکل اعتراضات ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ سر آپ نے قرآن پورا پڑھا نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے اس قسم کی ویڈیوز آتی ہیں، پھر لوگ ہمیں کہہ رہتے ہیں جی ملحدین پہ اوپر ویڈیوز ریکارڈ کریں. سر ملحدین کے اوپر ہم ویڈیوز آلریڈی، میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے ایتھیسٹ اور نان مسلم کے کوسچنز، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، 40 منٹ کی پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے. ہمارا ان سے بنیادی اختلاف ہے خدا کے وجود پہ. جو شخص خدا کے وجود کو نہیں مانتا وہ 1000 اعتراض بھی کرے اسلام کے اوپر، ہم نے جواب نہیں دینا، کیونکہ ہم ان جوابوں کو دے بھی دیں تب بھی آپ کا میرا اختلاف ختم نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ کے وجود کا اقراری نہ ہو جائے. جس طرح قادیانی ہمارا ہر مسئلہ مان لیں، ختم نبوت میں ہماری بات نہ مانے تو ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پہلے ختم نبوت ڈسکس ہوگی، اس کے بعد کوئی رزلٹ نکلے گا تو آگے چلیں گے. اسی طریقے سے پہلے المحنت ڈسکس ہوگی، اس کے بعد پھر فقہی مسائل اور باقی چھوٹے چھوٹی مسائلیاں ڈسکس ہوں گی، اختلافنیاں ڈسکس ہوں گی. جب بڑا اختلاف ہی سیٹل نہیں ہو رہا تو چھوٹے اختلاف کے اوپر تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. اور یہ اصول ہوتا ہے. ایک بندہ ہے جسے نزلہ زکام بھی ہے اور پیرلل میں کینسر ہے پہلی سٹیج کا، آپ اس کے نزلہ زکام کا علاج کرائیں گے یا کینسر کا؟ اس لیے کہ وہ دوسری سٹیج میں نہ چلا جائے. تو عقیدے کا کینسر ہو جسے، اسے رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کا نزلہ زکام، آمین اونچی کہنے یا آہستہ کہنے کا نزلہ زکام، اس کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے؟ نہیں. جب عقیدے کا اختلاف ہے تو باقی چیزیں چھوٹی ہیں. تو یہ ہم ساتھ ساتھ تھوڑے معاملات کو کلیئر بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو ان معاملات میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی؟